بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہونے والی جنگ صفین کو جب کافی منتھ گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے اور کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب ان کے ہاتھوں میں شکست ہی ہے، اب وہ اس جنگ کو کبھی بھی جیت نہیں سکتے ہیں، تو پھر انہوں نے کچھ اس طرح سے سازش کی کہ انہوں نے قرآن پاک اٹھا لیے اور کہا کہ یہ آپ کے اور ہمارے درمیان حاکم ہے اور یہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ تو سامعین کرام، اس پر پھر اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں کو حاکم مقرر کیا کہ وہ فیصلہ کریں کہ کیا حل اس جنگ کا ہونا چاہیے۔ تو سامعین کرام، انہوں نے کیا حل کیا، ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، کیا بات چیت ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس گفتگو کا کیا نتیجہ نکلا، یہ سارا کچھ جانیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں۔ تو سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ ہماری ویڈیوز کو بر وقت دیکھ سکیں۔ سامعین کرام، ہمارے چینل پر جاری اسلامی تاریخ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آج آپ لوگ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 17واں پارٹ دیکھ رہے ہیں، اور ان سے پہلے آپ لوگ 16 پارٹس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سارا ان کا شجر نسب اور ان کی مکمل تاریخ دے چکے ہیں، ان کے مختلف جنگوں میں انہوں نے کس طرح سے حصہ لیا اور سارا کچھ آپ پہلے سے دیکھ چکے ہیں۔ سامعین کرام، جب ان دونوں حاکمین اکٹھے ہوئے اور ایک جگہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ اس کو کس طرح سے اس کا حل کیا جائے، تو سامعین کرام، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے ان کی غیر معمولی تعریفیں کرنا شروع کر دی اور ان کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ سامعین کرام، اور اصل مسئلے کے متعلق جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم ایک ایسی رائے کے متعلق کیا خیال کرتے ہو جس سے خدا کی خوشنودی اور قوم کی بہبودی کے لیے دونوں میسر آئیں، یعنی کہ قوم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی اس میں حاصل ہو ہمیں اور قوم کے لیے بھی بہتر ہو، تو ہم اس کے متعلق کیا خیال کرتے ہو؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ اس جنگ میں کسی طرح بھی حصہ نہیں لیا، یعنی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ، انہوں نے اس جنگ میں کسی طرح بھی حصہ نہیں لیا ہے، تو کیوں نہ منصب خلافت ان کو عطا کر دیا جائے؟ تو اس پر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاویہ میں، یعنی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا خرابی ہے؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تو اس منصب جلیل کے لیے موضوع ہیں اور نہ ان کو کسی طرح کا استحقاق ہے۔ ہاں، اگر تم مجھ سے اتفاق کرو تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عہدہ لوٹ آئے گا اور عبداللہ اپنے باپ کی یاد پھر سے تازہ کر دیں گے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے لڑکے عبداللہ پر آپ کی نظر انتخاب کیوں نہیں پڑی؟ فضل و مناقبت، یعنی کہ وہ بھی جو ہے وہ بھی بہت فضل والا اور بہت متقی ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تمہارا لڑکا بھی صاحب فضل و منقبت ہے، لیکن ان خانہ جنگیوں میں شریک کر کے تم نے ان کے دامن کو بھی ایک حد تک داغدار کر دیا ہے۔ برخلاف
اس کے طیب ابن طیب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس تقوی ہر قسم کے دبوں سے محفوظ ہے، تو بس آؤ انہی کو مسند خلافت پر بٹھا دیتے ہیں۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری اس منصب کی صلاحیت صرف اس میں ہو سکتی ہے جس کی دو داڑھ ہوں، ایک سے کھائے اور دوسرے سے کھلائے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمرو تمہارا برا ہو، تم نے اتنے کشت و خون کے بعد مسلمانوں نے ہمارے دامن پکڑا ہے اور ہمیں اس کے لیے ہمارا دامن پکڑ کر کچھ فیصلہ کرنے کے لیے کہا ہے، تو تم پھر اس کو جو ہے وہ داغدار کر رہے ہو۔ اب ہم ان کو پھر فتنہ فساد میں مبتلا نہیں کریں گے، یہ کہا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا خیال ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو مذول کر دیے جائے اور مسلمانوں کی مجلس شورا کو پھر سے اختیار دیں کہ جس کو چاہے وہ منتخب کر لیں خلافت کے لیے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی اس سے اتفاق ہے۔ مذکورہ بلا قرارداد کے بعد جب دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہا خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دھوکہ دیا ہوگا۔ اگر کسی رائے پر اتفاق ہوا ہو تو آپ ہرگز اعلان میں سبقت نہ کیجیے گا، کیونکہ وہ نہایت ہی غدار ہے، اور کیا عجب ہے کہ آپ کے بیان کی مخالفت کر بیٹھے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم لوگ ایسی رائے پر متحد ہوئے ہیں کہ اس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں، یعنی کہ ان دونوں نے جو فیصلہ کیا تھا کہ دونوں کو مذول کر دیے جائے اور مسلمانوں کی دوبارہ سے مجلس شورا جو ہے وہ اپنا نیا خلیفہ منتخب کر لے۔ تو سامعین کرام اس بار اسی لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ الغرض دوسرے روز مسجد میں مسلمانوں کو جمع کیا گیا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ممبر پر کھڑے ہوں اور فیصلہ سنائیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ تو اس پر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا، آپ فضل و منقبت میں سب سے آگے ہیں اور عمر میں بھی آگے ہیں، الغرض ہر حیثیت سے آپ افضل ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں، تو آپ پہلے جو ہے وہ بات کیجئے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جادو چل گیا، چنانچہ وہ بغیر کسی حجت کے کھڑے ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد کہا صاحبو، ہم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو معزول کیا اور پھر نئے سرے سے مجلس شورا کو انتخاب کا حق دیا ہے، وہ جس کو چاہیں اپنا امیر بنائیں۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا کر ممبر سے اترے تو اس کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر کہا صاحبو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے معزول کیا ہے میں بھی معزول کرتا ہوں، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس منصب پر قائم رکھتا ہوں کیونکہ وہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولی اور خلافت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ تو سامعین کرام یہاں پر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھوکہ کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ جب ان کی بات آپس میں بیٹھ کر اور ہوئی اور جہاں پر آ کر انہوں نے اور اپنا بیان بدل دیا، اپنی بات کو جو ہے وہ اور طرح سے کیا۔ تو سامعین کرام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بہت نیک دل اور سادہ بزرگ تھے، اس خلاف بیانی سے وہ بہت حیران رہ گئے اور انہوں نے چلا کر کہا کہ یہ کیا غداری ہے، یہ کیا ہے، بے ایمانی ہے، سچ یہ ہے کہ تمہاری حالت بالکل اس کتے کی طرح ہے جس پر لادو یعنی کہ جس پر کوئی وزن جب لادا جائے تب بھی وہ ہانپتا ہے اور جب اس پر وزن نہ بھی کوئی لادو تب بھی وہ ہانپتا ہے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اور آپ پر
چارپائے برکتا چند کی مثال صادق آتی ہے، تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے بیان سے مجمع میں سخت برہمی پیدا ہو گئی، تو اس پر شرح بن ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو کوڑے سے مارنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف سے ان کے ایک لڑکے نے شرح بن ہانی پر حملہ کر دیا، لیکن بات بڑھنے نہیں پائی اور لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے اس معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ تو سامعین کرام، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر ندامت ہوئی کہ وہ اسی وقت مکہ روانہ ہو گئے اور تمام عمر گوشہ نشین وہیں رہے۔ تو سامعین کرام، حاکمین کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوّن و انصار میں سے معتبر جماعت نے ناپسند کیا تھا، تو چنانچہ جب آپ صفین سے کوفہ تشریف لائے تو اس نے اپنی ناپسندگی کا ثبوت اس طرح سے دیا کہ تقریباً 12,000 آدمیوں نے لشکر حیدری سے کنارہ کش ہو کر ہر دار میں اقامت اختیار کر لی، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے 12,000 لوگوں نے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لی، اور ایک مقام ہے ہر دار، وہاں پر اپنی سکونت وہاں پر انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھانے کے لیے بھیجا لیکن انہیں ناکامی ہوئی، تو وہ خود تشریف لے گئے اور مناظرہ اور مباحثے کے بعد راضی کر کے سب کو کوفہ لے آئے۔ تو سامعین کرام، یہاں یہ افواہ پھیل گئی کہ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطرداری کے لیے تحکیم کو کفر تسلیم کر کے اس سے توبہ کی ہے، یعنی کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جو حاکمین ہیں وہ ہم دونوں میں فیصلہ کر دیں، تو اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ ہم نے کفر کیا ہے، تو اس سے توبہ کی ہے کہ اس طرح کفر نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں جب اس بات کی بنگ پڑی تو آپ نے خطبہ دے کر اس کی تکذیب کی اور فرمایا کہ پہلے انہی لوگوں نے جنگ ملتوی کرنے پر مجبور کیا، پھر حاکمین کے لیے کہا گیا اور پھر حاکمین کو ناپسند بھی کیا اور عہدہ شکنی کر کے قبل ازاں فیصلہ پھر جنگ شروع کر دی۔ خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ حاضرین میں اس جماعت کے لوگ بھی موجود تھے، وہ سب ایک ساتھ چلا کر اٹھے، لا حکم اللہ، یعنی کہ فیصلے کا حق صرف اللہ کو ہے، اور ایک شخص کے سامنے آ کر نہایت ہی بلند آواز سے کہا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے محمد، تم اور تمہارے قبل انبیاء پر یہ وحی بھیجی گئی کہ اگر تم نے خدا کی ذات میں دوسرے کو شریک بنایا تو تمہارے سب اعمال بیکار ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کچھ اس طرح سے، جس کا ترجمہ کچھ ہے کہ تو صبر کر، خدا کا وعدہ حق ہے، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تیرا استخفاف نہ کریں۔ تو سامعین کرام، الغرض کہ جو دمت الجندال میں اس طرح ہوا، اس کے بعد کیا ہوا یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔